معزز سامعین، کچھ ایسے لوگ جو اپاہج سوشل میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں، وہ ایک شعر ان کا نارف حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضی، یہ ایک شعر ہے، یہ امام شافعی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر فٹ نہیں ہو رہا۔ جو یتیم العلم ہے نا، جن کے پاس علم نہیں، وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام شافعی نے واقعی یہ امام شافعی کا شعر ہے، لیکن جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں، جنہوں نے امام شافعی کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کو پتہ ہے کہ امام شافعی نے اپنی زندگی میں کوئی دیوان یا اشعار کا مجموعہ ترتیب نہیں دیا۔ ان کو پتہ ہے امام شافعی نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیے، لیکن بعد میں آنے والے متقدمین متاخرین نے یہ کچھ یعنی چند اشعار کا مجموعہ اور دیوان جو ترتیب دیے، یہ ان کے جو محبین تھے وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ ایک شعر ان کا نرفض حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضی، کہتے ہیں کہ یہ شعر امام شافعی کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ مجھے رافضی کہتا ہے ٹھیک ہے میں رافضی ہوں، استغفر اللہ۔ بھائی اپنے آپ کو رافضی کہنے والے لوگ بھی سنیں، ان کے پاس احادیث آ رہی ہیں اور صحیح ٹکا ٹکا کے منہ کی اب کھائیں گے۔ جو اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں، جو کہتے ہیں نا، میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے آپ کو رافضی نہ کہو، شیعہ نہ کہو، اللہ سے پناہ مانگو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی سنیں، ان کی اچھی طریقے سے چنگے طریقے سے چتر کرنے لگا ہوں، اب وہ سنتے جائیں۔ پہلی بات یہ جو شعر ہے یہ امام شافعی کا نہیں، یہ امام شافعی کے اوپر من گھڑت شعر منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایک قوم آئے گی جس کا لقب رافضی ہوگا، جب تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو، کیونکہ بے شک وہ مشرک ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نشانی کیا ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی وہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں گے جو باتیں تیرے اندر پائی نہیں جاتی، ان کی نشانی یہ، اور وہ میرے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کریں گے، ان کی نشانی یہ۔ موجود ہیں لوگ جو مولا علی کو انبیاء کرام پر بھی فضیلت دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب جو اپنے آپ کو رافضی کہلاتے ہیں وہ سامنے آ جائیں، اپنا سر قلم کروانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے علی ان قریب میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جو ہمارے اہل بیت سے محبت کرے گی، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے گی، لیکن ان کا لقب رافضی ہوگا، یسمون الرافضہ فاقتلوہم فانہم مشرکون۔ آقا نے فرمایا ان کا لقب رافضی ہوگا، پس انہیں تم پاؤ تو انہیں قتل کرو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم حاضر ہوگی جس کا نام رافضی ہوگا، یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اپنی من مستی کریں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ایک حوالہ جات آپ کو اس اسکرین پر نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القریب کچھ لوگ آنے والے ہیں، ان کا لقب بد لقب ہوگا، برا لقب ہوگا۔ وہ لقب کون سا ہوگا؟ انہیں رافضی کہا جائے گا، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ سلف صالحین پر طعن کریں گے اور جمعہ و جماعت میں حاضر نہ ہوں گے، ان کے پاس آقا نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، بیمار پڑے تو ان کو پوچھنے کے لیے نہ جانا، مر جائے تو ان کے نماز جنازہ میں نہ جانا، اور ان پر نماز نہ پڑھنا، اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا۔ یعنی یہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اور رافضیوں سے بچنے۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جسے رافضی کہا جائے گا، یہ اسلام کو اتار پھینکے گی، قتل کرو کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو رافضی کہلواتے ہیں، جو امام شافعی کی طرف یہ شعر منسوب کر رہے ہیں، ان کان رافضا حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضی، جو امام شافعی کی طرف یہ شعر منسوب کر رہے ہیں، بتا دو امام شافعی نے یہ احادیث نہیں پڑھی تھی؟ امام شافعی جن کو 1.25 لاکھ احادیث یاد دی تھی،
حفظ تھیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو رافضی کہوں گا تو رافضی کون لوگ ہوں گے، کیا امام شافعی کو یہ پتہ نہیں تھا؟ یہ امام شافعی کے اوپر آپ بہتان باندھ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو رافضی کہلواتے ہیں، جنہوں نے احادیث سنی ہے، اگر ان کی عقل ٹھکانے آ گئی تو وہ توبہ کریں، اگر عقل ٹھکانے نہیں آئی تو پھر میدان پر آ جائیں، انشاءاللہ العزیز پتہ چل جائے گا کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دکھاتے نہیں۔ ہاں ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، دکھاتے نہیں، لیکن جس سے مولا علی محبت کرتے ہیں اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔